شریح رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدمی پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مصیبت میں 3 نعمتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ وہ دین کے بارے میں مصیبت نہیں تھی۔ ولا تجعل، اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن معنی لے سکتے ہیں ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ہمیں دین کی مصیبت کی ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ میں باہر نکلا تھا، کسی مال میں گیا تھا، میں نے لڑکی کو دیکھ لیا اور میری آنکھوں نے زنا کر لیا، اللہ کی میں گرفت کا حقدار بن گیا، تو میرے یہ دین کی مصیبت آ گئی، اس کی ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہوئی۔ ہاں اگر جیب کسی میں میٹرو کے اندر جا رہے تھے، کسی نے پاکٹ مار لی ہے تو سارا دن ہمیں ٹینشن ہے۔ ہونی اس چیز کی ٹینشن چاہیے تھی کہ میری یہ نیکی خراب ہو گئی ہے، میری عبادت، میری نماز رہ گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عشاء کی نماز ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے، تب کاتب نے ساتھ میں ساری رات نوافل پڑھتے رہے اور روتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ تو شریح رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ مصیبت دین میں نہیں آئی تھی، دنیا کے اعتبار سے یہ مصیبت تھی۔ اور دوسرا، اتنی آئی ہے، اس سے بڑی نہیں آئی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے جان بچ گئی۔ یہ مصیبت اتنی آئی ہے، اس سے بڑی نہیں آئی، میری طاقت سے باہر کی مصیبت نہیں آ گئی۔ اور تیسری چیز، بڑی عظیم چیز، میرے رب نے میری تقدیر میں لکھی تھی، اور میرا رب ارحم الراحمین ہے، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں۔ تقدیر کا ایمان، تقدیر پر ایمان لانا، یہ حقیقی معنی میں انسان کے ایمان کو صحیح بناتا ہے۔ اگر تقدیر کا ایمان انسان کا ٹھیک ہو جائے، پوری دنیا کی مصیبتیں انسان پہ ٹوٹ جائیں، انسان کو ایک ذرے کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ جب انسان یہ مانتا ہے، ابن القیم رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں، جب انسان یہ مانتا ہے کہ اللہ کا الحاکم ارحم الراحمین ہے، ہمارا ہے ایمان یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ماں ٹانگ توڑ دے گی تو ارحم الراحمین نے توڑی ہے، اگر تو وشر لیس الیک، اللہ کی طرف نسبت نہیں ہے، تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے، تو اس کے اندر پتہ نہیں کتنی زیادہ حکمتیں ہیں، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خیریں رکھی ہیں۔ کل میں نے آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول سنایا تھا، فرماتے ہیں جنت کے کئی درجات ایسے ہیں وہ مصائب پر صبر کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتے، انسان عبادت کر کے اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے انشاءاللہ، کہ سب سے زیادہ مصائب جو ہے وہ انبیاء کو آتے ہیں، اور پھر جتنے انبیاء کے قریب ہوتے ہیں۔ تو انسان اس بات پہ، تیسری نعمت اس کے اندر کیا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مقدر کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے، وہ حدیث آپ سب کے ذہن میں ہی ہے نا، وہ ایک جہاز سے واپس آ رہے، خیمے لگے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت خیمے سے نکلی ہے، پردے کی بھی پرواہ نہیں، ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے۔ تو پھر ایک بچے کو دیکھا، پکڑتی ہے، چومتی ہے، ماں کی ممتا آپ دیکھ لیں بچہ گم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ترونا ھذہ طاریحۃ ولدھا فی النار، کیا سمجھتے ہو یہ آگ میں بچہ پھینک دے گی؟ کہا اللہ کے نبی کیسے پھینک دے گی؟ تو فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ھذہ بولدھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، دیگر چیزوں میں بہت محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے تو اسی لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اوتی احد عطاء خیرا و اوسع من الصبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر سے بڑی نعمت کسی کو عطا نہیں کی، اس سے بڑی نعمت جو ہے وہ انسان کو کبھی ملی نہیں ہے۔